جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کل میں نے اپنی تقریر کے دوران جب کائنات بنی ہی نہیں تھی، کائنات معرض وجود میں آئی نہیں تھی، کائنات کو اللہ نے وجود بخشا ہی نہیں تھا، اس وقت جو چیز تھی میں نے آپ تک اس پیغام کو پہنچایا تھا کہ اللہ نے اس وقت اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا، اور وہ نور کہاں سے کہاں ہوتا ہوا آدم کی پیشانی میں آیا۔ یہیں تک تو تقریر ہوئی تھی۔ وہ نور ہوتا ہوا اپنی منزل منزل طے کرتا ہوا، اوقات کی رفتار سے گزرتا ہوا، وہ نور آدم کی پیشانی پہ آ کر کے جلوہ گر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نور محمدی کو آدم کی پیشانی میں رکھا اور جنت میں رکھا کہ آدم جنت میں رہو، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نور محمدی اللہ نے آدم کی پیشانی میں رکھ دیا اور کہا جنت میں رہو، تو کیا اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم کو ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھا تھا یا نکالنے کے لیے رکھا تھا؟ یہیں پر ایک اعتراض لوگوں کا میں جواب دے دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ آپ کی پیشانی سے وہ نور زمین تک جائے، آپ کی پیشانی میں رہ کے وہ نور محمدی زمین پر جائے۔ اللہ نے ادھر پیدا کیا اور ادھر جنت میں رکھا، تو کیا ہمیشہ کے لیے رکھا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم نے خطا کر دی ہے، آدم نے غلطی کر دی ہے، انہیں قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، آدم کو اللہ نے بنایا نہیں تھا، اس وقت فرشتوں کو اکٹھا کیا تھا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ آپ علماء سے جب پوچھیں گے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، تو ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہو، زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہو۔ پتہ یہ چلا اے آدم تم جنت کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہو، اس لیے اللہ نے تمہیں نہیں پیدا کیا تھا، بلکہ وقتی طور پر اللہ نے آدم کو جنت میں رکھا تھا۔ پیدا کیوں کیا گیا تھا؟ انی جائل فی الارض خلیفہ۔ اگر آدم جنت سے باہر نہیں ہوتے تو یہ آیت کہاں جاتی؟ یہ آیت کا مطلب کیا ہوتا؟ یہ آیت کا ترجمہ کیا ہوتا؟ اس لیے اللہ نے وقتی طور پر آدم کو جنت میں رکھا۔ اللہ کے علم میں یہ چیز تھی کہ کچھ ایام آدم علیہ نبینا جنت میں رہیں گے اور جنت سے میں نکالوں گا، زمین پر جائیں گے، جن سے اولادیں پیدا ہوں گے، انہی اولادوں میں نبیین بھی ہوں گے، انہی اولادوں میں صدیقین بھی ہوں گے، انہی اولادوں میں شہداء بھی ہوں گے، انہی اولادوں میں صالحین بھی ہوں گے، اور پھر وہ نور محمدی آدم کی پیشانی سے ٹرانسفر ہوتا ہوا عبداللہ تک پہنچے گا۔ یہ مقصد تھا اللہ کا۔ آدم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پیشانی میں نور رکھ کر کے جنت میں ڈال دیا جائے؟ نہیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ آدم کو پیدا کرنے کے بعد پیشانی میں نور ڈالا جائے اور آدم کو زمین پر بھیجا جائے، جس سے حوا کے ذریعہ آدم کی اولادیں پیدا ہو، اور یہ نور ایک کے بعد دیگرے ظاہر ہوتا ہوا زمین پر محمد عربی کی شکل میں نمودار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں آدم کو اسی لیے پیدا فرمایا تھا۔ اب اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھ لو، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ وہ منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اور دوسری زبان میں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ مقصد کیا تھا؟ کائنات عالم اگر پیدا کی گئی تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ بہر صورت جب آپ نے اس تفصیل کو سمجھ لیا تو اب آپ سمجھیں کہ پیشانی آدم میں نور محمدی کو رکھا، جنت میں رکھا۔ آدم کو کہاں؟ جنت میں رکھا۔
ایک وقت آیا، بڑی لمبی بحث میں نہیں کروں گا، آپ قرآن پڑھیے سورہ بقرہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آدم کو ایک درخت کی طرف سے منع کیا گیا تھا کہ آدم اس درخت کی طرف نہیں جانا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں حضرت حوا نے آدم کو بھی درخت کا دانہ کھلایا اور حضرت خود بھی کھائی، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی حضرت حوا کو بھی زمین پر بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا سری لنکا کے سرندیپ پہاڑ پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ یہ سرندیپ پہاڑ کہاں ہے؟ اگر آپ علماء سے پوچھیں گے، اور ہندوستان، بیرون ہندوستان اگر دنیا کے نقشے کو دیکھیں گے تو سرندیپ پہاڑ آج سری لنکا میں پایا جا رہا ہے، اور اس پر آج بھی جانے والوں جا کر کے دیکھو، پتہ کرنے والے پتہ کر کے دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے قدموں کا نشان آج بھی سری لنکا سرندیپ پر قائم رکھا ہے۔ جنہیں یقین نہ ہو وہ سری لنکا جائے اور سرندیپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کے دیکھا ہے تو آج بھی سری لنکا کا وہ سرندیپ پہاڑ آج بھی قدم آدم کے نشان کو اپنے سینے میں رکھا ہوا ہے، آج بھی سینے میں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آدم کو کہاں بھیجا؟ سری لنکا میں سرندیپ پہاڑ پر آدم کو نازل فرمایا، اور حضرت حوا کو عرب کی سرزمین پر مبعوث فرمایا، عرب کی سرزمین پر۔ اب جو مقصد میں بتانا چاہ رہا ہوں مقصد پہ لا رہا ہوں، یہ نور حوا کے ساتھ آیا یا آدم کے ساتھ؟ یہ نور حوا کے ساتھ آیا یا آدم کے ساتھ؟ وہ نور جس کی تخلیق، جس کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو اللہ کائنات نہیں بناتا، جنت نہیں پیدا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نور محمدی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو چاند و سورج کی چمک نہیں ہوتی، چاند و سورج کا وجود نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو زمین و زماں، آسمان و مکین و مکان نہیں پیدا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پروردگار عالم اپنی ربوبیت کا اظہار تک نہیں کرتا۔ حدیث قدسی نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، حدیث قدسی پڑھنے والوں پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہیں کرتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہیں کرتا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہیں کرتا، اپنی ربوبیت کا اظہار نہیں کرتا۔ پتہ یہ چلا ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ آدم تو پتہ لگا کہ وہ نور محمدی جو پیشانی آدم میں تھا نا، وہ حوا کے ساتھ نہیں آیا بلکہ آیا کہاں؟ آدم کے ساتھ پیشانی میں۔ اور آدم جب جنت سے نکالے جا رہے تھے نا تو حضرت آدم نے اپنے بیٹوں پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہم اور آپ پر آدم نے بہت بڑا احسان کیا کہ آدم جب آنے لگے نا تو حضرت آدم جنت سے تنہا نہیں آئے ہیں بلکہ آدم ہماری مغفرت کا سامان لے کر کے آئے ہیں، ہمارے گناہوں کو جذب کرنے والا آلہ لے کر کے آئے ہیں، ہمارے گناہوں کو مٹانے والا پتھر لے کر کے آئے ہیں۔ آپ کہو گے آدم نے ایسی کون سی چیز لائی ہے جنت سے؟ تو میں کہوں گا جو مدینہ تو جو مکہ المکرمہ کی سرزمین کا جائزہ لیے ہو اور مکہ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عمرہ کی سعادت عطا کیا ہو یا حج بیت اللہ کی سعادت عطا کی ہو، انہیں معلوم ہے کہ مکہ میں دو پتھر رکھے ہوئے ہیں، ایک پتھر کا نام مقام ابراہیم ہے، ایک پتھر کا نام حجر اسود ہے۔ یہ دنیاوی پتھر نہیں ہے بلکہ یہ جنتی پتھر ہے۔ آدم علیہ نبینا جب آ رہے ہیں تو اس پتھر کو اپنے ساتھ لے کر کے آ رہے ہیں۔ اور ان دونوں کی تاثیر کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان دونوں کی تاثیر یہ ہے کہ جب بندہ گناہوں سے لبریز ہو جاتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بھر لیتا ہے، بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو لبریز کر لیتا ہے، اللہ جب اسے توفیق دیتا ہے نا تو عمرہ پہ چلا جاتا ہے۔
اللہ جب اسے توفیق دیتا ہے تو حج بیت اللہ کے لیے چلا جاتا ہے، اور حج کے ارکان کو پورا کرنے کے بعد جب اس پتھر کو چومتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو اس پتھر میں ڈال دیتا ہے۔ اس پتھر میں یہ طاقت ہے، حجر اسود میں یہ طاقت ہے کہ جب بندہ محبت اور محبت رسول میں اس پتھر کو چومتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتھر میں یہ طاقت پیدا کیے ہوئے ہے کہ بندے کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے۔ حضرت عمر نے اسی بنیاد پر کہا تھا، اے حجر اسود، اے حجر اسود، میں نے تجھے اس لیے نہیں چوما ہے کہ تو جنتی پتھر ہے، میں نے تجھے اس لیے چوما ہے کہ تجھے خود رسول اللہ نے چوما ہے، خود امام الانبیاء نے چوما ہے۔ بہرحال میں آپ سے عرض کروں پیارے، پیشانی آدم میں نور محمدی ہے، ساتھ میں حجر اسود ہے، ساتھ میں مقام ابراہیم پتھر ہے۔ نازل کہاں ہو رہے ہیں؟ سرندیپ پہاڑ پر نازل ہو رہے ہیں۔ حضرت حوا عرب کی سرزمین جدہ پر نازل ہو رہی ہے، اتر رہی ہے۔ حضرات تاریخ گواہ ہے، اور تاریخ کا مشاہدہ یہ ہے کہ جب آدم سرندیپ پر آئے تو وہی نور محمدی پیشانی پر ہے، اور جس سرزمین کو بڑھ کر کے سب سے پہلے نور محمدی کو گود میں لینے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ عرب کی سرزمین نہیں ہے، وہ عرب کی سرزمین نہیں ہے، وہ انڈونیشیا شام کی سرزمین نہیں ہے، بلکہ جس سرزمین کو سب سے پہلے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ نور محمدی کو اپنی آغوش میں لے لے، وہ کوئی اور سرزمین نہیں ہے، وہ سرزمین ہندوستان کی ہے، وہ ہند کی سرزمین ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اس اعتبار سے ہندوستان کی سرزمین کا سر اور سرزمینوں سے بلند و بالا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے جس سرزمین کو نور محمدی کو حاصل کرنے کا شرف حاصل ہے وہ سرزمین ہندوستان کی ہے۔ اسی بنیاد پر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، ڈاکٹر اقبال جیسا بیرسٹر پکار رہا تھا کہ سنو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ اسی بنیاد پہ کہا تھا، آئے نبی آئے، کہاں آئے؟ زمین پہ آئے۔ میں زیادہ لمبی تفصیل نہیں دوں گا، صرف بتانا مقصود ہے کہ یہ کائنات کہاں سے کہاں چلی، اور نبی کا نور، ارے اسی نبی کا نور حسین بھی شامل ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی یہ نور چلا کہاں سے، آیا کہاں ہے، اور اس نور کی تکمیل میدان کربلا میں کیسے ہوئی ہے، آپ اکتائیں نہیں۔ انشاءاللہ تعالی تقریر سنیں تاکہ ایسا معلوم ہو کہ ہم نے پوری مکمل اسلام کی تاریخ پڑھ لی ہے، وہ تقریر ہونی چاہیے۔ اگر آپ سنیں گے نا تو انشاءاللہ یہاں سے اٹھنے کے بعد 10 روزہ مکمل پروگرام کے بعد آپ سر تان کر کے سینہ بلند کر کے کہہ سکتے ہیں میں نے اسلام کی مکمل تاریخ پڑھ لیا ہے۔ صرف آپ بیٹھیں اور مطمئن رہیں، وہ نور آیا، زمین پر آیا۔ آپ اس میں تفصیل پہ نہ جائیں۔ آدم کی ملاقات حوا سے مقام عرفات میں ہوتی ہے۔ عرفہ یعرفو کا معنی پہچاننے کا ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان میں حضرت آدم نے حوا کو پہچانا اور حضرت حوا نے آدم کو پہچانا، اور جب دونوں کی پہچان ہوئی نکاح کہاں ہوا تھا؟ جنت میں۔ نکاح آدم و حوا کا جنت میں، دنیا میں نکاح کی ضرورت نہیں تھی، دونوں میں ملاپ ہوتا ہے، دونوں میں آپس میں ملاپ جب ہوا ہے تو اسی آدم و حضرت آدم کی نسل سے حضرت حوا کے پیٹ سے بیٹا اور بیٹی پیدا ہونے شروع ہوئے، سیس پیدا ہوئے۔ اب نور محمدی آدم کی پیشانی سے ہٹایا گیا اور ہٹا کر حضرت شیس کی پیشانی میں داخل کر دیا گیا۔ حضرت شیس کے بعد نسلن بعد نسلن وہ نور نبوت حضرت دانیال میں پہنچا ہے، اور جب دانیال میں نور نبوت پہنچا تو شیس کی پیشانی خالی ہو گئی۔ جب دانیال کی پیشانی سے حضرت سلیمان سے نو یعنی ایک کے بعد دیگر زکر، کبھی وہ نور محمدی زکریا کی پیشانی میں، کبھی یحییٰ کی پیشانی میں، کبھی یعقوب کی پیشانی میں، کبھی یحییٰ کی پیشانی میں، کبھی وہ نور محمدی حضرت ابراہیم کی پیشانی میں، کبھی وہ نور محمدی حضرت اسماعیل کی پیشانی میں، کبھی وہ نور محمدی حضرت اسحاق کی پیشانی میں، کبھی
وہ نور محمدی حضرت عیسیٰ کی پیشانی میں وہ نور ایک کے بعد دیگرے منتقل ہوتا ہوا، وہ ایک وقت ایسا آیا ہے کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور محمدی چمکا، اور نور محمدی عبداللہ کی پیشانی میں حضرت آمنہ کے بطن میں آیا، اور آمنہ کے بطن سے دوشنبہ کے دن 12 ربیع الاول شریف میں 12 ربیع الاول کی تاریخ دوشنبہ کے دن صبح صادق میں وہ نور محمدی محمد کی شکل میں زمین پر نمودار ہوا ہے، کائنات عالم میں جلوہ گر ہوا۔ اور اعلیٰ حضرت جیسا مجدد کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت جیسا مجدد پکار رہا تھا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ اور مقصد تیری نسلیں، یہ مقصد تھا، تیری نسلیں پاک میں، یہ نسل کون ہے؟ حضرت فاطمہ ہے۔ نسل کون ہے؟ حضرت حسن ہے۔ نسل کون ہے؟ حضرت امام حسین ہے۔ نسل کون ہے؟ حضرت علی اصغر ہے۔ نسل کون ہے؟ حضرت علی اکبر ہے۔ نسل کون ہے؟ حضرت زین العابدین ہے۔ نسل کون ہے؟ حضرت عباس لمبردار ہے۔ اس طریقے سے اعلیٰ حضرت جیسا مجدد کہہ رہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ نور کہاں سے چلا؟ جب کچھ نہیں تھا۔ کہاں سے چلا؟ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگ؟ نور کہاں سے چلا جب کچھ نہیں تھا؟ صرف اللہ کی ذات تھی، ایک اللہ تھا، کچھ نہیں تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ کلو خلائق من نوری وانا من نور اللہ، ساری کائنات میرے نور سے پیدا کی گئی اور میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا۔ یعنی ساری چیزیں یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے، انہی کے نور سے پیدا کی گئی، اور وہ نور آدم کی پیشانی میں جنت میں ڈالا گیا، اور ایک کے بعد دیگرے منتقل ہوتا ہوتا حضرت آمنہ کے بطن میں، اور آمنہ کے بطن سے 12 ربیع الاول کی تاریخ صبح، اور 12 ربیع الاول کی تاریخ دوشنبہ کے دن صبح صادق میں وہ نور محمدی عرب کی سرزمین مکہ کی وادی میں جلوہ گر ہو جاتا ہے، اور جسے زمانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے زمانہ جانتا اور پہچانتا ہے، جسے اسلام کا بانی اور اسلام کا بانی اور اسلام کا بانی کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں پیارے، اب آپ ذرا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ بارہا ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے بھی معاملہ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت پاک آئی ہے، اور اس کے پہلے آپ کو میں نبی کے تعلق سے بتا دوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ماں کے شکم میں تھے، تبھی والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ کس کا انتقال ہوا؟ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اور جب عبداللہ کا انتقال ہوا نا، تو ایک ماں سے پوچھو کہ جس کے بطن میں بچہ پروان چڑھ رہا ہو، اور اس پروان چڑھنے والے بچے کا باپ انتقال کر گیا ہو، اس ماں کے دل سے پوچھو، اس کی طبیعت سے پوچھو، اس کو کیسا گزرتا ہوگا۔ یہ حضرت آمنہ کے پیٹ میں پلنے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہی تو نبیوں کا امام ہے، یہی تو کائنات کا دولہا ہے، یہی تو کائنات کا سربر ہے۔ ارے یہی تو پیدا ہونے والا ہے، جس کے پیدائش کے تعلق سے اور جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کر دیا ہے، وہ دولہا حضرت آمنہ کے بطن پاک میں جب ہے تو باپ کا انتقال ہو گیا۔ ماں صدمے میں ہے، ماں صدمے میں ہے، ماں پریشان ہے، ماں پریشان حال ہے۔ لیکن جانتے ہیں اس پر بھی مکہ والوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ مسلمانوں جب نانا کو ستایا گیا تھا تو نواسا کربلا میں کیسا ستایا گیا تھا، انشاءاللہ یہ تاریخ ہے کے بعد دیگرے میں بیان کروں گا۔ لیکن
لیکن اس طرح نہیں کہ چھوڑ کر کے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بیان ہو، نہیں، سیریل وائز آپ آئیے اور دیکھیں جب نانے مصطفیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے شکم میں ہے نا، تو جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قوت عطا فرمائی، اللہ نے اپنے محبوب کو مہک عطا فرمائی، جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت ہی نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں، واللہ کیسے پھولوں سے بسائے ہیں تمہارے گیسو، کیسے پھولوں سے بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ اللہ کے نبی سرور کائنات ماں کے شکم میں ہے تو مصطفیٰ خود نہیں مہکتے تھے، ارے مصطفیٰ کے جسم سے جو ٹچ ہو جائے وہ بھی مہک جایا کرتا تھا، نبی سے جو لگ جائے وہ بھی خوشبودار ہو جایا کرتا تھا، نبی سے جس کا تعلق ہو جائے وہ بھی مہک جایا کرتا تھا۔ ارے جب دور سے ٹچ ہونے والوں کے مہک کا یہ عالم ہے تو جو حسین نبی کا خون ہو کتنا مہک رہا ہوگا، جو حسین نبی کی اولاد ہو وہ کتنا مہک رہا ہوگا، اس کی مہک کا عالم کون جان پائے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہوں گی۔ نبی ماں کے شکم میں، شوہر کا انتقال، اور ادھر حالات کیا تھے؟ عرب کا دستور تھا کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ عورت 2 سال تک سوگ مناتی تھی۔ سوگ جانتے ہیں آپ؟ سوگ یعنی وہ کہیں نکل نہیں سکتی، کہیں جا نہیں سکتی ہے، خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتی ہے، چوڑیاں نہیں پہن سکتی ہے، نیا کپڑا نہیں پہن سکتی ہے۔ 2 سال تک عرب کا دستور تھا۔ حضرت آمنہ خاتون کا شوہر انتقال ہوا، کون؟ عبداللہ، انتقال ہوئے، آپ پانی لینے جاتی تھی، اور جانتے ہیں نبی کریم کے دادا عبدالمطلب وہ متولی خانہ کعبہ تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ، خانہ کعبہ کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت عبدالمطلب کے سپرد تھی، یہ نبی کونین کے دادا تھے۔ اب جب آپ پانی لینے جاتی، محلہ والے پریشان تھے، اور اس کے بعد 2 شکایتیں کہاں کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر رؤوس مکہ نے عبدالمطلب سے شکایت کیا تھا۔ جانتے ہیں وہ شکایت کیا ہے؟ 2 شکایتیں کی تھی۔ ایک شکایت یہ تھی کہ عبدالمطلب آپ متولی خانہ کعبہ ہیں، آپ سردار مکہ ہیں، لیکن آپ کے گھر سے رواج ٹوٹ رہا ہے، آپ کے گھر سے معاملات بگڑ رہے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا تھا میرے گھر سے معاملات بگڑ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا تھا ہاں۔ کہا کہ اب میرے گھر سے کون سے معاملات بگڑ رہے ہیں؟ کہا معاملات یہ ہے کہ عرب کا دستور یہ ہے کہ جس سے خاتون کا شوہر انتقال کر جائے وہ لگ بھگ 2 سال تک سوگ مناتی ہے، خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتی ہے، نئے کپڑے کا استعمال نہیں کر سکتی ہے، چوڑیوں کا استعمال نہیں کر سکتی ہے۔ کہا یہ تو صحیح ہے، یہ تو عرب کا دستور ہے۔ کہا سنو اے رئیس مکہ، اے سردار مکہ عبدالمطلب، آپ کی بہو جو عبداللہ کی بی بی آمنہ ہے وہ خوشبو کا استعمال کرتی ہے، وہ خوشبو لگاتی ہے۔ کہا آپ کیسے پتا چلا؟ کہا آمنہ جس راستے سے جاتی ہے وہ راستہ مہک جاتا ہے، جس گلی سے گزرتی ہے وہ گلی مہک جاتی ہے، حضرت آمنہ خاتون جس بستر سے ٹیک لگا لے وہ بستر مہک جاتا ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ رئیس مکہ حضرت عبدالمطلب اپنے گھر پہنچتے ہیں، اپنی بی بی کو طلب فرماتے، کہا سنو میں نے آج ایک معاملہ سنا ہے۔ کہا وہ معاملہ کیا ہے؟ کہا پتہ کرو کہیں آمنہ خاتون خوشبو تو نہیں لگاتی ہے۔ کہا میرے سرتاج یہ بات میں نہیں پوچھ پاؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آمنہ خاتون خوشبو لگاتی ہے، آمنہ خاتون خود خوشبو کا استعمال کرتی ہے، لیکن میں نے اپنے دل و دماغ میں سوچا تھا کہ لاؤ پوچھو۔ جیسے میں ان کے سامنے کھڑی ہو کر کے پوچھنا چاہیے کہ آمنہ کیا تم خوشبو لگاتی ہو؟ ابھی میری زبان کھلی نہیں تھی کہ مجھے جیسے کوئی تارا
ٹچ کر رہا ہو، جیسے کوئی ستارہ ٹچ کر رہا ہو، اور اس ستارے کے ٹیچنگ سے مجھے گسی آ گئی، میں گر پڑی تھی، مجھے پھر سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اے عبد المطلب، اگر آپ جاننا چاہتے ہو تو جاؤ، آمنہ خاتون گھر کے اندر موجود ہیں، آپ پوچھ لو۔ حضرت عبد المطلب جو خانہ کعبہ کے متولی ہے، اور خانہ کعبہ کے متولی کے ساتھ ساتھ وہ رئیس مکہ بھی ہے، گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس وقت حضرت آمنہ خاتون نبی کی بننے والی ماں اپنے بستر استراحت پر جلوہ گر ہیں، اپنے بستر استراحت پر موجود ہیں۔ حضرت عبد المطلب پہنچے ہیں۔ عبد المطلب کا پہنچنا تھا کہ حضرت آمنہ خاتون اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور سلام پیش کرتی ہیں۔ یہی سے عورتوں کو ایک ذہن مل رہا ہے، اور اسلام کے مقدس شہزادیوں کو عبداللہ خان ایک ذہن دے رہا ہے۔ اے عورتوں، اگر تم سے بڑا، اگر تم سے تعظیم والا، تم سے تکریم والا اگر کوئی راستے سے گزر رہا ہو تو آپ کی عادت و اعتبار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، نہیں، بلکہ اس کے آدم میں کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ کیونکہ مردوں کا ادب عورتوں کو ہر حال میں کرنا چاہیے، عورتوں کو ہر حال میں مردوں کا احترام کرنا چاہیے۔ مسلمانوں، اس پر تفصیل نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ آمنہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور کھڑی ہونے والی کون ہے؟ یہ نبی کی بننے والی ماں ہے، نبی کی ہونے والی ماں ہے، اور اس وقت کھڑی ہو رہی ہے جب میرے نبی اپنی ماں کے پیٹ میں جلوہ گر ہے۔ ماں نبی کی کھڑی ہو رہی ہے، اور نبی اپنے ماں کے پیٹ کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کائنات کھڑی ہو رہی ہے، چاند و سورج استقبال کر رہے ہیں۔ حضرت آمنہ کھڑی ہوتی ہے، سلام کہتی ہے، ابا حضور آنا کیسے ہوا؟ کہا آمنہ خاتون، میں نے سنا ہے کہ تم خوشبو کا استعمال کرتی ہو۔ کہا ابا کس نے کہہ دیا ہے کہ میں نے خوشبو کا استعمال کیا ہے؟ کہا بیٹی، میں نے آج رئیسان مکہ اور تمام کفار مکہ اکٹھا ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ تمہاری بہو حضرت آمنہ خاتون سوگ نہیں مناتی ہے، اس لیے وہ خوشبو کا استعمال کرتے ہیں۔ آمنہ خاتون بتاؤ کون سے خوشبو کا تم استعمال کرتی ہو؟ قسم خدا کی آمنہ خاتون کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور ابھی تک عبد المطلب کو پتا نہیں تھا کہ میری بہو کے پیٹ میں محمد عربی جلوہ گر ہے۔ ابھی خبر نہیں تھی کہ کوئی بیٹا بھی اس خاتون کے بطن میں جلوہ گر ہے، ابھی خبر نہیں تھی۔ کہا ابا حضور، اگر آپ نے یہ بات پوچھ لیا، کیونکہ عبد المطلب نے کہا تھا کیا تم میرے بیٹے عبداللہ کے مرنے کا سوگ نہیں کر رہی ہو؟ اتنا کہنا تھا، آمنہ خاتون نے رو دیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنکھوں سے آنسو کا آنا تھا۔ کہا ابا حضور، میرے آپ دکھتی ہوئی رگ پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا ہے، میری تڑپتی ہوئی رگ پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا۔ یہ مجھے بتایا جائے کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے، اس عورت کے پیٹ میں بچہ پروان چڑھ رہا، اسے کتنی تکلیف ہوگی، میرے دل سے پوچھئے۔ کہا بیٹی میں اپنے آپ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مکہ والوں کا کہنا ہے۔ کہا ابا حضور، اگر خوشبو کا معاملہ ہے تو آج میں ایک پردے سے، ایک راز سے پردہ ہٹا رہی ہوں، آپ کان کھول کر کے سن لیں۔ عبد المطلب نے کہا تھا بیٹی وہ پردہ کیا ہے، وہ راز کیا ہے؟ عبد المطلب سے حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے ابا حضور سنو، جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا ہے اور میرے پیٹ میں ان کی نشانی جلوہ گر ہے، ان کی نشانی موجود ہے، اور یہ نشانی جب سے آئی ہے ابا حضور، جب میں ہاتھ جہاں رکھ دیتی ہوں، وہ جہاں ہاتھ رکھتی ہوں وہ جگہ مہک جاتی ہے، جہاں قدم رکھ دیتی ہوں وہ جگہ مہک جاتی ہے، جس بستر سے ہاتھ لگا دیتی ہوں وہ بستر مہک جایا کرتا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ عبد المطلب نے کہا بیٹی کچھ اور کہو۔ جانتے ہیں نبی کریم کے لیے نا، حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے گلاف کو پکڑ کے دعا کیا تھا، خانہ کعبہ کے گلاف کو پکڑ کر کے دعا کیا تھا، مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد فرما دے۔ حضرت عبد المطلب نے ہاتھ اٹھائے، میرے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا کو قبول فرما لیا، جو میں نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے تیری بارگاہ میں کیا تھا۔ حضرت عبد المطلب دل میں تو خوش ہو رہے ہیں۔ آمنہ خاتون نے کہا ابا بس نہیں، اب اگر آپ نے پردہ ہٹا دیا تو پورا راز میں بتا دیتی ہوں۔ کہا آمنہ بتاؤ تو صحیح وہ راز کیا ہے؟ کہا ابا حضور سنو، جب میں جس راستے سے گزرتی ہوں تو جانتے ہیں
اس راستے میں جو نوکیلے پتھر ہوتے ہیں جب میرا قدم اس پہ پڑتا ہے تو موم بن جایا کرتا ہے، وہ پگھل جایا کرتا ہے۔ کہا بیٹی اور کچھ بتاؤ؟ کہا ابا جب میں اپنے گھر سے نکل کر پانی کی کمی ہو جاتی ہے، آپ سارا گھر کا پانی مکہ میں کعبہ میں اٹھا لے جاتے ہیں، کھانے کعبہ لے کر کے جاتے ہیں، وہاں مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اور جب پانی گھر میں ختم ہو جاتا ہے تو میں ڈول رسی لے کر کے جب نکلتی ہوں تو جس پتھر پہ قدم رکھتی ہوں پتھر موم بن جایا کرتا ہے، اور جو پتھر کنکر پہاڑ راستے میں پڑتے ہیں وہ پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے دادا نے کہا تھا یہ آمنہ تم سمجھتی ہو یہ پتھر کیا کہہ رہے ہیں، یہ پتھر کیا کہہ رہے ہیں، کیا پتھروں کی آواز کو سمجھتی ہو؟ تو حضرت آمنہ نے کہا تھا میں سنتی بھی ہوں اور سمجھتی بھی ہوں کہ یہ پتھر کہتے کیا ہیں۔ کہا بیٹی بتاؤ تو صحیح یہ پتھر کیا کہتے ہیں؟ بیٹی آمنہ نے کہا تھا ابا حضور پتھر کہتے ہیں یہ پتھر سے آواز آتی ہے جب میں گزرتی ہوں تو پتھر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا ام محمدین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا ام محمدین، اے محمد عربی کی والدہ تم پر سلامتی ہو، اے محمد عربی کی والدہ تم پر رحمت ہو، اے محمد عربی کی والدہ تم پر سلامتی ہو، سلام نازل ہو۔ کہا بیٹی یہ کہتے ہیں؟ کہا ہاں کہتے ہیں۔ کہا اور کیا ہے؟ کہا جب میں کنویں پر جاتی ہوں نا تو بنا ڈول اور رسی لیے جاتی ہوں۔ کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا جب میں بغیر ڈول اور رسی کے جاتی ہوں تو جیسے ہی کنویں کے درار پہ کے پاس پہنچتی ہوں تو کنویں کا جو پانی نیچے ہوتا ابل کر اوپر چلا آتا ہے۔ میں اپنے گھڑے کو بھر کے جب آنے لگتی ہوں تو مکہ کی عورتیں کہنے لگتی اے آمنہ تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ تاکہ ہم بھی اپنے مشکیزوں کو بھر لیں، ہم بھی اپنے برتنوں کو بھر لیں۔ کہا ابا حضور جب تک میں کنویں کے پاس رہتی ہوں تب تک کنویں کا پانی اوپر رہتا ہے، اور جب میں چلی آتی ہوں تو کنویں کا پانی نیچے چلا آتا ہے، اور جب سے عبداللہ کی نشانی میرے پیٹ میں ہے تب سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ کہا بیٹی اور بتاؤ؟ کہا ابا حضور سنو، لا کر کے اپنی چادر کو دے دیتی ہیں۔ کہا ابا حضور یہ چادر سونگھیے۔ جب حضرت عبدالمطلب نے حضرت آمنہ کی چادر کو سونگھا نا تو خوشبوؤں سے ترکھا چادر تھی، اس چادر سے نکلنے والی خوشبو سے ہوا فضا مہک رہی تھی۔ کہا بیٹی معاملہ کیا؟ یہ تو چادر مہک رہی ہے، یہ چادر سے خوشبو نکل رہی ہے، اس چادر سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ کہا ابا حضور میں نے اس میں خوشبو نہیں لگایا ہے، البتہ گھر میں اکیلی تھی، ماتھے پر پسینہ نکلا تھا، ماتھے سے پسینہ گرنے والا تھا، میں نے اس چادر میں اپنے پسینے کو پوچھ دیا تھا، تب سے یہ چادر آج تک مہک رہی ہے۔ کہا بیٹی دھلی کیوں نہیں؟ کہا ابا حضور اسے میں نے کئی مرتبہ دھلا ہے، لیکن دھلنے کے بعد جس پانی سے اس چادر کو دھل دیتی ہوں وہ پانی مہک جایا کرتا، سبحان اللہ بے شک، وہ پانی مہکتا ہے، اور آج تک اس چادر کی خوشبو نہیں گئی ہے۔ حضرت آمنہ خاتون اشارہ کرتے ہیں ابا ذرا دیوار سونگھیے۔ آپ دیوار کے پاس ناک لے کر کے گئے، سونگھا تو ایسی خوشبو جو مکہ کے کسی بازار میں نہ ملے، مکہ کے کسی بازار میں نہ ملے۔ کہا بیٹی یہ خوشبو آ کیسے رہی ہے؟ کہا ابا حضور ایک مرتبہ میں اسی دیوار سے ٹیک لگا کر کے کھڑی ہو گئی تھی، جب سے میں نے ٹیک لگایا اس دیوار سے یہ دیوار مہک رہی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں، واللہ کیسے پھولوں سے بسائے ہیں تمہارے گیسو، کیسے پھولوں سے بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ حضرات یہ سارے معاملات درپیش آ رہے ہیں۔ عبدالمطلب یہ کہتے ہوئے گھر کے اندر سے واپس آ گئے، بیٹی جو مرضی کرو وہ کرو، میں نے جو دعا کیا تھا میری دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، میری دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ وہی خوشبو 12 ربیع الاول کو عرب کی سرزمین پہ نمودار ہوتا ہے، جو ہمارے لیے رشد و ہدایت ہے، جو ہمارے لیے پیغمبر اعظم ہے، جو ہمارے لیے رہبر اعظم ہے، جو ہمارے لیے نبی اعظم ہے، جو ہمارے لیے خیر البشر ہے، جو ہمارے لیے امام الانبیاء ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے
रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वो रसूल है जिसका मद्दे मुकाबिल कोई रसूल नहीं है, जो वो रसूल है जिसका मर्तबा तमाम रसूलों और नबियों से अफजल व आला है। ये नबी हमें मिला, मैंने बताया ना, समझते चलें आप। नूर नबी की तख्लीक से कहां आप पहुंचे? नबी मक्के में पैदा हुए और फिर आपके जो हालात जिंदगी गुजरे हैं मैं बता दूं, थोड़ा सा मुख्तसर रोशनी डाल दूं। नबी पैदा हुए ना तो आम बच्चों की तरह नहीं पैदा हुए जैसे हम पैदा होते हैं, आप जैसे पैदा हुए ऐसे नहीं पैदा हुए, बल्कि नबी पैदा हुए तो नाफ काटने की जरूरत नहीं थी। खतना शुदा पैदा हुए, दुनिया में मुस्तफ़ा का खतना नहीं हुआ है, किसी नाई ने मुस्तफ़ा का खतना नहीं किया है, नाफ किसी औरत ने नहीं काटा है, बल्कि नबी को अल्लाह ने इन सारी चीज़ों से पाक पैदा फरमाया है। तभी तो हज़रत हसन बिन साबित ने कहा था, वह हसन मिन का लम तरक्कतो ऐनी वह अजमल मिन का लम तलदिन निसाओ खुलिकता मुबर्रान बिन कुल्ले आइबिन का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है और ऐसा पैदा फरमाया या रसूल अल्लाह जैसा आप चाहते थे, जैसा आप चाहते थे अल्लाह ने वैसे ही आपको पैदा किया। नबी जब पैदा हुए ना तो हालत सजदा में थे और उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब कहाँ थे? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहाँ थे? खाने काबा में थे। अब्दुल मुत्तलिब कहाँ थे? खाने काबा में। और नबी पैदा हो गया अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में। वक्त कौन सा था? भोर का वक्त था, सुबह का वक्त। आज भी ना, आज कोई परेशानी हो डॉक्टरों के यहाँ जाओ तो कहते हैं यार सुबह सुबह पैदल चलो, कहते हैं ना सुबह सुबह पैदल चलो। मैंने साइंस और डॉक्टरों से पूछा ये सुबह में रखा क्या है, तो कहा कि सुबह जब सुबह होती है, भोर का वक्त होता है, अगर भोर के वक्त में ऐसी हवाएं चलती हैं, ऐसी हवाएं चलती हैं कि हजारों बीमारियों से शिफा देती हैं। मैंने कहा इन हवाओं को ये शिफा मिली कहां से है? मैंने कुरान पढ़ा, हदीस मुस्तफा पढ़ा, बात समझ में आ गई कि नबी की विलादत का सदका है कि इस वक्त की हवा में अल्लाह ने शिफा रखा है। इन नबी की विलादत का सदका है कि सुबह में चलो तो मर्ज से शिफा मिलती है, मर्ज से छुटकारा मिलता है। ये मिला कहां से? ये नबी की विलादत का सदका है कि नबी जिस वक्त में आए अल्लाह ने उस वक्त में इतनी बरकत रख दिया है। बहरहाल मैं आपको ले चलूं थोड़ी देर कि अल्लाह के रसूल सरवर कायनात के दादा अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में, और पैदा कहां हुए? पैदा हुए आपके आंगन में। इधर अब्दुल मुत्तलिब का हाल ये है कि इधर नबी की विलादत होने वाली है और उधर अब्दुल मुत्तलिब की घबराहट होती जा रही है, परेशान हो रहे हैं, पसीना पसीना होते जा रहे हैं, घबराहट और उलझन होती जा रही है। और जब नबी की इधर विलादत हो गई आमिना खातून के आंगन में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा निकल करके घर जाओ। जैसे नबी की विलादत खातून हजरत नबी की विलादत हजरत आमिना के आंगन में होती है, नबी दुनिया में आए तो 70,000 मलाइका ने एक ज़बान में कहा था अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। इधर नबी की विलादत हुई, इधर फरिश्ते सलाम पढ़ रहे हैं, अजिन्ना सलाम पढ़ रहे हैं, इंसान सलाम पढ़ रहे हैं, कंकर और पत्थर सलाम पढ़ रहे हैं, चरिंदो परिंद सलाम पढ़ रहे हैं। और इधर मामला यह है कि अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में देख रहे हैं कि खाने काबा की दरो दीवार से आवाज आ रही है, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको तनहा मस्जिद में रख दिया जाए, 12 बजे रात हो या सुबह हो, मस्जिद में कोई ना हो, हर कोना खाली हो, आवाज आ जाए अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या किसी तरह की आवाज आ जाए, तो आप मस्जिद में रुकेंगे? मेरा यकीन है कि आप मस्जिद में नहीं ठहरेंगे। अब्दुल मुत्तलिब मस्जिद में है, अस्सलातु वस्सलाम की आवाज बुलंद हो रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की उलझन बढ़ गई और सोचा कि काबा के चौखट को पार किया जाए, तो काबा के चौखट मेंबर और महराब ने ये आवाज दिया था अब्दुल
मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे घर मोहम्मद अरबी की विलादत हो चुकी है, तुम्हारे घर पर नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत हो चुकी है। और हर एक ने कहा था, मिंबर व महराब से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। ये आवाजें बुलंद हो रही थी। अब्दुल मुत्तलिब गए ना, तो मुख्तसर आप सुने कि जैसे कदम अंदर रखना चाहा कि लाओ जरा मैं अपने बेटे को देख तो लूं कि कैसा है, कैसा है वो हुस्न देखूं जिस हुस्न को आला हजरत ने कहा है कि वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। गए जैसे एक कदम अंदर डालना चाह, आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब खबरदार कदम बाहर कर लो, जब तक 70,000 मलाइका मेरे मुस्तफ़ा पर सलाम ना पढ़ लें कोई बशर उसे नहीं देख सकता, कोई बशर उसे देख नहीं सकता। वापस आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद आवाज खत्म हुई, आप अंदर गए, देखा तो कहा, ए आमिना, आज तक कोई माँ ऐसा बच्चा नहीं पैदा कर सकी और न सुबह क़यामत तक कोई माँ इतना हसीन बच्चा पैदा कर सकती है। बहरहाल नबी करीम की अगर ज़िंदगी बयान की जाए तो ये रबीउल अव्वल में बात होती है कि रबीउल अव्वल की 12 रोज़ा तकरीरें हम लोग करते हैं, हम लोग जानते हैं किस तरह तरतीब वार मामला है। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र पाक 40 साल की हो गई और आपने 40 साल के पहले जो आपने अपना करैक्टर अरब वालों के सामने रखा था, अपना किरदार अरब वालों के सामने रखा था, अपना जो करैक्टर और किरदार, अपना अंदाज अरब वालों के सामने रखा था, तो सारे अरब के लोगों ने कहा था, ये मोहम्मद तुम सादिक हो, ये मोहम्मद तुम अमीन हो, ये मोहम्मद तुम सादिकुल अमीन हो। यानी नबी करीम को अमानतदार कहा गया, नबी को सच्चा कहा गया। किसने कहा था? ये हमने नहीं कहा था, ये कुफ्फारे मक्का ने कहा था, ए मोहम्मद तुम। और यकीनन हक तो ये है कि अगर मैं कह दूं कि मुझे इल्म काफी है तो मेरा इल्म काफी नहीं है जब तक जमाना न कह दे कि उसका इल्म काफी है। इसलिए तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए है। मैं अपने आप को नमाजी कह दूं तो मेरे लिए नमाजी का लफ्ज काफी नहीं है जब तक अल्लाह मेरी इबादत को ना कबूल कर ले, जब तक अल्लाह मुझे मुत्तकी ना कह दे, अल्लाह मुझे परहेजगार ना कर दे। इसीलिए किसी ने कहा था कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। बहरहाल 40 साल की उम्र गुजरी, नबी पाक ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गया कि महबूब आप अल्लाह की वहदानियत का भी ऐलान करें, अपनी नबूवत का भी ऐलान करें। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का भी ऐलान किया और अल्लाह की वहदानियत का भी ऐलान किया। जब अल्लाह की वहदानियत का ऐलान आपने फरमाया तो आप सारे लोग जानते हैं कि क्या मामलात मुस्तफ़ा जाने रहमत पे गुजरी है। कहीं कंकर मारे गए, कहीं पत्थर मारे गए हैं, कहीं पेशानी फोड़ी गई है और वो पेशानी वो खून से आलूद हो रही है। जिस पेशानी को आला हजरत ने कहा है, जिस पेशानी को जमीन पर आने के बाद खाने काबा जैसा मुकद्दस मकाम भी सजदा के लिए तैयार हो गया और सजदा के लिए झुक गया था। और आला हजरत ने कहा है कि वो जब भी जिसके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। वो पेशानी लौलुहान होती है। बहरहाल बहुत सारी तकलीफों को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठाते जा रहे हैं, तकलीफें बर्दाश्त करते जा रहे हैं। ऐलान नबूवत बंद नहीं हो रहा है, ना तो दीन की तबलीग बंद हो रही है, ना ऐलान नबूवत बंद हो रहा है, ना अल्लाह की वहदानियत का ऐलान बंद हो रहा है। और आप के बाद दीगरे इस्लाम की तबलीग करते जा रहे हैं। अब मुसलमानों आप देखा नबी करीम की उम्र 40 साल की है और एक मर्द मुजाहिद को अल्लाह ने नबी करीम से 2.5 साल पहले एक शख्सियत को पैदा किया था, जिस शख्सियत का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्र में 2.5 साल इमामुल अंबिया सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े हैं। अल्लाह के नबी सरवर
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے. اور ادھر صدیق اکبر کا معاملہ یہ ہے, آپ کو میں بتاؤں, میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ میں سسٹم سے جو سیریل وائز تقریریں ہوتی ہیں, ترتیب وائز تقریریں ہوتی ہیں, پہلے سیرت مصطفیٰ ہو, اس کے بعد سوانح صدیق اکبر ہو, اس کے بعد حضرت عمر ہو کے سوانح ہو, اس کے بعد عثمان غنی کی سوانح ہو, اس کے بعد مولا علی کی سوانح ہو, اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی سوانح ہو, حسن و حسین کی سوانح ہو, پھر تاریخ کربلا ہوا کرتی ہے پیارے. میں آپ کو بتاؤں ادھر معاملہ یہ ہوا, نبی نے اعلان نبوت کر دیا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق اسی مکہ میں پیدا ہوئے ہیں. نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2.5 سال بڑے ہیں, یعنی 2 سال 6 مہینہ آپ بڑے ہیں, لیکن ادھر نبی کا اعلان نبوت ہے اور ادھر حضرت ابو بکر کا بچپنا کیسے گزر رہا ہے. عادت و اتوار میں نبی اور ابو بکر دونوں مل رہے ہیں. حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ جو کبھی بچپنے میں بھی شراب نہیں پیے, کبھی جوانی میں شراب نہیں پیے. حضرت ابو بکر کی ذات وہ ہے کہ جو قاضی القضات کے منصب پر اس وقت فائز تھے جب آپ حالت کفر میں تھے, یعنی دیت کا فیصلہ آپ کرتے تھے, قتل و قتال کا فیصلہ آپ کرتے تھے. اتنے بڑے ذہین و فطین تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. نبی نے اعلان نبوت فرمایا, اس وقت حضرت ابو بکر صدیق مکہ میں نہیں تھے. کہاں تھے؟ مکہ میں موجود نہیں تھی. تجارت کی غرض سے ملک شام گئے ہوئے تھے اور رات ہوئی, تھوڑا سا بارش یا طوفان کا خدشہ ہوا, رات ہو گئی تو سامنے ایک بحیرہ راہب, جس کو بحیرہ راہب کہتے ہیں, اس کا ایک کٹیا, اس کی ایک کٹیا, ایک منزل تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصد کو, اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ, رات کافی ہو گئی ہے اور رات کافی گزرنے کے بعد معاملہ یہ ہے کہ ہم سفر یہی منقطع کرتے ہیں اور سفر بند کرتے ہیں, یہ خیمہ لگا کر کے رات گزار لیا جائے. اس راہب سے اجازت لے لو کہ ہمارے سامان کو اس گرجا گھر میں رکھنے کی اجازت دے دے. یہ راہب کے پاس آپ کا قاصد جب گیا نا, پہنچا, سلام ہوا, مصافحہ ہوا, کہا کہ سنو, مکہ سے اور تجار قافلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے ہیں, حضرت ابو بکر ابن قحافہ آئے ہوئے ہیں اور وہ رات گزارنے کا موقع مانگ رہے ہیں, کیا آپ کی اجازت ہے؟ جیسے ابو بکر کا نام راہب سنتا اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اٹھ کر کے کھڑا ہوا, کہا یہ تو بتاؤ کیا وہی ابو بکر ہیں جو مکہ کے رہنے والے ہیں؟ قاصد نے کہا ہاں اسی مکہ کے رہنے والے. کیا اسی مکہ کا جہاں چھوٹے چھوٹے کھجور کے درخت پائے جاتے ہیں, کھجور کے درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں, کیا اسی مکہ کے سے آئے ہو؟ تب تک قاصد نے کہا تھا ہاں اسی مکہ سے آئے ہوئے ہیں. کیا ابو بکر کے باپ کا نام قحافہ ہے؟ کہا ہاں ابو بکر کے باپ کا نام قحافہ ہے. کہا کہ سنو, جب تک وہ یہاں نہیں آتے میں اجازت نہیں دیتا ہوں, ان کو یہاں بھیجا جائے. جب حضرت ابو بکر صدیق وہاں پہنچے, راہب اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا, پیشانی کو چوما اور کہا ابو بکر آپ اجازت دے دو کہ میں آپ کو امیر المومنین کہوں, آپ اجازت دے دو کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ کہوں, آپ اجازت دے دو میں آپ کو مسلمانوں کا امیر کہوں. حضرت ابو بکر حیران ہے, کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا میں نے ابھی تورات میں پڑھا ہے کہ محمد عربی مکہ میں جلوہ گر ہو چکے ہیں اور ان پر جو کلمہ پہلے پڑھے گا اور ان پر جو ایمان لائے گا اور ان کا جو پہلا خلیفہ ہوگا وہ اس کے چہرہ ایسا ہوگا, اس کا حلیہ ایسا ہوگا, وہ قحافہ کا بیٹا ہوگا, وہ ابو بکر اس کا نام ہوگا. آپ اجازت دو میں آپ کو امیر المومنین کہوں. حضرت ابو بکر صدیق صبح ہوتی ہے, اپنے مال کو فروخت کرتے ہیں جلد بازی میں, اور جب مکہ پہنچے نا تو ابو جہل شہر کے باہر نکل چکا تھا. کہاں نکلا تھا یہ ابو جہل؟ نبی کا سب سے بڑا دشمن. باہر نکل گیا اور نکلنے کے بعد جیسے ابو بکر سے ملاقات ہوئی, کہا ابو بکر ابھی پانی دانا کچھ نہیں, گرد و غبار میں حضرت ابو بکر ہیں. تب تک کہا کچھ سنے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں تو سفر سے آ رہا ہوں, تجارت سے آ رہا ہوں, جو سننا تھا تم نے سنا ہے, جو دیکھنا تھا وہ تم نے دیکھا ہے, جو کہنا ہے تم کو کہنا ہے, بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا جو تمہارے دوست ہیں نا محمد ابن عبداللہ, انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے, انہوں نے نبوت اور رسالت کا اعلان کر دیا ہے, کیا کہتے ہو؟ ابو بکر نے کہا ابھی میں کچھ نہیں کہوں گا جب تک میں ان سے مل نہیں لیتا ہوں. آپ اپنے گھر جاتے ہیں اور جیسے ہی آپ گھر پہنچے ہیں,
نے کہا بیٹا محمد ابن عبداللہ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ کہا میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ نے جو مال کمایا تھا رکھا، اور رکھنے کے بعد لوگوں سے پوچھا محمد ابن عبداللہ کہاں ہے، کیونکہ معمولی آدمی نہیں تھے ابو بکر صدیق، بلکہ قاضی القضات کے منصب پر فائز تھے، یہ معمولی شخصیت کے حامل نہیں تھے۔ عرب کی سرزمین میں خون کا فیصلہ آپ کے تحت تھا، قتل کا فیصلہ آپ کے تحت تھا، دیت کا فیصلہ آپ کے تحت تھا، دم کا فیصلہ آپ کے ماتحت تھا، اس لیے معمولی شخصیت کے حامل نہیں تھے۔ یہ بھاگ کہا کہ لوگوں بتاؤ محمد کہاں؟ کہا محمد اسی طرف گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق چل پڑے، دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر جلوہ گر ہیں، اللہ کے نبی جلوہ گر ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ نبی نے اعلان کیا، مکہ والوں نے جھٹلا دیا ہے، اور مکہ والوں نے گالیاں دیا ہے، پتھر اٹھایا ہے، نبی پہاڑ پر ہے اور وہاں پر اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ اور جیسے نبی نے نگاہ نبوت اٹھائی، دیکھ کیا رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر اپنے قدم کو بڑھاتے بڑھاتے میری طرف آ رہے ہیں۔ نبی نے جس شخصیت کا بڑھ کر کے استقبال کیا ہے وہ ذات ابو بکر صدیق کی ہے۔ نبی اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا یا ابا بکر، اہلا و سہلا مرحبا، اے ابو بکر تمہارا استقبال ہے، اے ابو بکر تمہارا خیر مقدم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، دونوں بیٹھ گئے ہیں، یعنی نبی بھی بیٹھ گئے ہیں، ابو بکر بیٹھ گئے ہیں، اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ محمد میں نے کچھ سنا ہے۔ کہا آپ نے کیا سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا ہے۔ کہا ہاں اے ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، 360 بتوں کو پوجنا بند کر دو۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اس پر کوئی دلیل دے دیجئے تب میں آپ کو رسول مانوں گا۔ اے محمد ابن عبداللہ اس پر کوئی جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ دلیل رکھتا ہے نبوت کے لیے، تو آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ قسم خدا کی میرے نبی نے فرمایا تھا ابو بکر کیا اس سے بڑھ کر کوئی دلیل اور ہو سکتی ہے کہ جو کچھ بحیرہ راہب نے تمہیں گرجا گھر کے اندر بتا دیا، جو کچھ بحیرہ راہب نے تم سے کہا ہے کیا یہ جھوٹ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ جب بحیرہ راہب سے میری گفتگو ہو رہی تھی وہاں کوئی نہیں تھا، میں تھا یا تو بحیرہ راہب تھا، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ یقیناً جو غیب کی بات جانتا ہو اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں مان گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے اور دین اسلام میں داخل فرما لیجیے۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کو کلمہ طیبہ پڑھایا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ طیبہ پڑھا دیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا کلمہ پڑھ کر 40,000 درہم ملک شام کی تجارت میں نفع حاصل کیے تھے۔ کتنا درہم؟ 40,000 درہم آپ کو اس تجارت میں نفع ہوا تھا۔ آپ گھر آئے، اپنی 40,000 درہم کو لیا، نبی کے ہاتھ میں رکھا، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا ہے، یہ مذہب کا ہے، اللہ کے لیے میں نے دیا ہے، اس کو آپ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جہاں چاہیں خرچ کر دیں، میں نے اسے وقف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ 40,000 درہم کو۔ اس کے بعد ابو بکر آئے، مکہ میں کھڑے ہوئے، اے کفار مکہ، سب سے پہلا خطاب عوام الناس سے مسلمان ہونے کی بنیاد پر اگر کسی شخصیت نے کیا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات پاک ہے۔ سب سے پہلا خطاب ہو رہا ہے مکے میں، اور فرمایا اے لوگو یقیناً محمد ابن عبداللہ حق پر ہیں، ان کا کلمہ پڑھ لو، وہ جو کہتے ہیں سچ ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگوں نے آپ کو اتنا مارا تھا کہ آپ کا چہرہ اتنا سوجا تھا کہ نہ آپ کی ناک کا پتہ چلتا تھا نہ آپ کی آنکھ کا پتہ چلتا تھا۔ چہرہ اتنا سوجا، غسی تاری ہوئی، آپ کے قبیلے کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ آپ کو اٹھا کر گھر میں لاتے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام ام الخیر ہے۔ جب آپ کو گھر لایا گیا ہے، گھسی کا عالم
تھا آنکھ کھلی ہے، آنکھ کھلنے کے بعد فوراً پوچھتے ہیں اماں میرے نبی کا حال کیا ہے، میرے آقا کہاں ہے؟ ماں نے کہا اسی کی وجہ سے تم مارے گئے ہو، اسی کی وجہ سے تمہارا چہرہ سوجا، اب بھی نہیں بھول رہے ہو۔ کہا اے ماں یہ جان اسی کی ہے، اب نکل جائے یا تب نکل جائے، آج بھی محمد کے میم پہ قربان ہے، کل بھی محمد کے میم پر قربان ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب یہ جسم میرا نہیں ہے، یہ جان میری نہیں ہے، یہ محمد عربی کی امانت ہے، جب چاہے نکل جائے، جب چاہے نکل جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن مگر پرواہ ہے تو نبی آخر الزماں کی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ماں نے کہا کہ مجھے تو خبر نہیں ہے، لیکن البتہ ام جمیل کو اس کی خبر ہوگی۔ نام آپ یاد رکھیں گے، ام جمیل یہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق کی بہن ہے، ابھی اسلام کا کلمہ نہیں پڑھی ہے، لیکن نبی سے لو لگا ہوا ہے، نبی سے لو لگا ہوا ہے، کلمہ نہیں پڑھی ہے اور نبی سے قربت حاصل کر رہی ہیں۔ لیکن حضرات جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں آواز آئی کہ یہ حضرت ام جمیل بتائیں گی کہ وہ کہاں ہے، آپ کی ماں جا کر کے کہتی ہے کہ ام جمیل بتاؤ نبی کہاں ہے، اگر نبی نہیں دکھے تو میرا بیٹا ابوبکر مر جائے گا، میرا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے گا، نبی کی زیارت کرنا چاہ رہا ہے۔ حضرات ام جمیل نے کہا میں تمہیں نہیں بتاؤں گا جب تک کہ میں ابوبکر کے حالات کو نہ دیکھ لوں، کیونکہ نبی کو اس وقت خطرہ تھا، کہاں ہے کسی کو خبر نہیں ہے۔ ام جمیل کو پتا، ام جمیل کو پتا تھا، انہوں نے کہا چلو مجھے ابوبکر کی حالت دکھاؤ، لے کر کے ام الخیر گئیں تو دیکھ کیا رہی ہے کہ حضرت ابوبکر کی سانس چل رہی ہے اور دھڑکن سے آواز آ رہی ہے یا رسول اللہ فدا کا بھی امی یا نبی اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ اپنا چلوا دکھائیں، یا رسول اللہ اپنا چہرہ دکھائیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول کھار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں ہے۔ حضرت جب ام جمیل نے حالت دیکھا تو کہا آپ کی ماں سے کہ چلو میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ان دونوں عورتوں نے کندھا دیا یعنی ٹیک دیا، ابوبکر لڑکھڑاتے ہوئے لڑکھڑاتے دار ارقم کے قریب پہنچے، یعنی جہاں نبی کریم حضرت ارقم کے گھر میں موجود تھے۔ جب وہاں یہ عورتیں لے کر کے پہنچی ہیں، میرے آقا جیسے منتظر ہوں، آنکھ سے آنسو کا قطرہ ہے، اور کون سا قطرہ ہے؟ منتظر یار میں۔ حضرت ابوبکر کے لیے نبی کا آنسو گر رہا تھا، حضرت ابوبکر کی محبت میں نبی کا آنسو گر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب لڑکھڑاتے ہوئے پہنچے تو نبی کھڑے ہو گئے، اپنے سینے سے لگایا، کہا میرے ابوبکر اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اے ابوبکر تو نے اللہ کے لیے یہ جرم سہا ہے، اللہ اس کا اجر تمہیں عطا فرما دے گا۔ اے اللہ، اے پروردگار، ابوبکر کو ایک ایک زخم کے بدلے میں اللہ ایک ایک جنت عطا فرما دے، ایک ایک منزل عطا فرما دے۔ میرے نبی نے دعا کیا ہے، اور نبی کی دعا کا حال یہ ہے کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہ ابوبکر کے ایک ایک زخم کے بدلے جنت میں ایک ایک محل عطا فرما دے۔ حضرت ابوبکر کو تسلی ہوئی، اور نبی سے مل کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی تسلی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد آپ گھر گئے، انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم کافی زیادہ گزر گیا، انشاءاللہ تعالیٰ کل حضرت ابوبکر کی وفات اور پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سوانح آپ کے گل سے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ حضرات سے میری التماس ہے کہ آپ حضرات وقت متعینہ پر دارالعلوم اہل سنت برکات غوثیہ کے صحن میں حاضر ہوں، اور فیضان سید الشہداء امام علی مقام سے مالا مال ہوں۔ یہ ذکر شہداء کربلا کی مجلس ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جب یہ آپ جو ہے ترتیب سے جانیں گے، آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی شہداء کربلا کا مرتبہ سمجھ میں آئے گا، وقار سمجھ میں آئے گا، ان کی عظمت سمجھ میں آئے گی، اور پھر ہم نہیں، آپ نہیں، بلکہ ہماری قوم کا ہر ایک بچہ کہے گا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی